बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त यूसुफ शाह साहब मौजूद हैं जो साफी हैं और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद हैं। सैलाब और बारिशों ने गिलगित बल्तिस्तान को भी मुतासर किया है। इनसे वहां का अहवाल जानते हैं। जी यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमें क्या बता सकते हैं कि क्या इस वक्त सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान की बारिशों और फ्लड की? बहुत शुक्रिया शेराज भाई, आपने जो है गिलगित बल्तिस्तान के वासियों को याद किया जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। यहाँ के लाखों लोग इंतहाई जो है वो कर्ज का शिकार हैं। सैलाब ने गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला को हिट की है। ग्लोव यानी ग्लेशियर लेक आउट बस्ट की वजह से सैलाबी रेलू ने आबादी का रुख की थी पिछले दिनों, और ये सिलसिला हाल जारी है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 सितंबर तक भी ये इस सूरत हाल से गिलगित बल्तिस्तान गुजर सकता है। पिछले दिनों जो सैलाबी रेले मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने हिट किया, सबसे ज्यादा जिला खिदर के बुक्स के इलाके दामास को हिट किया, जहाँ पर 300 से 350 गिराने जो है बेघर हो गए, और हजारों एकड़ जमीन तबाह हो चुकी है। सैकड़ों गिराने जो है वो बेघर हो गए हैं, सैकड़ों गिराने के लोग। और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट फुंजा है जो हसनाबाद कराकुरम हाईवे जो चीन पाकिस्तान को मिलाती है, उस हसनाबाद नाले शीश पर ग्लेशियर की वजह से जो ग्लेशियर लेक आउट बस्ट हो गया, तो उसकी वजह से भी कराकुरम हाईवे के साथ साथ जो मुल्हिका जो हसनाबाद के जो मकीन थे वो भी बेघर हो गए हैं हुंजा में, हुंजा हसनाबाद के नाले में। साथ साथ अच्छा, इस नाले में जो सैलाब आ गया उसकी वजह से चीन पाकिस्तान का जो कराची हाईवे जो चीन पाकिस्तान को मिलाती है वो ताहाल जो है वो बंद पड़ी है। और कराकुम हाईवे बंद होने की वजह से अल्टरनेट कराकुम हाईवे का मुतबादिल रास्ता वो डिस्ट्रिक्ट नगर से जो है रूट को गाड़ियों को वहां से गुजारा जा रहा है। और हुंजा के बाद डिस्ट्रिक्ट नगर है, साथ ही जो राता पोशी वैली के दामन में जो इन दिनों डिस्ट्रिक्ट नगर का जो बालाई इलाका है होटल और नगर खास शामल इलाका और छलक वैली नगर के इलाके में सैलाबी रेले में काफी तबाही मचाई है। शामल नगर जो डिस्ट्रिक्ट नगर का बालाई इलाका कहलाता है, यहाँ पर जो है वो कई जो है सैलाब के का नजर हो चुका है, हो चुकी है, और कई लोग बेघर हो गए हैं शामल में। और वे मोहल्ले के जो मतलब सैलाब में जो हिट किए हैं लोगों को, वहां से लोग नकल मकानी कर चुके हैं, और बेयाद मददगार सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत के मुंतजिर हैं लोग मुतासिर। उसके अच्छा, अलावा ये जो डिस्ट्रिक्ट जी जो डिस्ट्रिक्ट गिलगित में जो कराकुम यूनिवर्सिटी के नीचे जो दरिया के साथ जो वाकया इलाका खाड़ी कहलाता है, वहां पर भी जो है वो सैकड़ों कनाल अराजी और लोगों के घर जो है वो सैलाबी रेले का नजर हो चुका है। और साथ साथ जो गिलगित के आपका स्कर्दो है, बल्तिस्तान है, मुंदू है, स्टोर है, और दीगर जो इलाके हैं वहां पर भी सैलाब ने तबाही मचा रखी है। लोग बेयार और मददगार हैं। सूबाई हुकूमत का जो एक्टिवनेस है वो बिल्कुल न होने के बराबर है। जब गिलगित बल्तिस्तान के लोग सैलाब से तबाहाल हो रहे थे, उस वक्त सूबाई हुकूमत के वज़ीर आला और उसकी टीम ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और मुख्तलिफ जो आउट कंट्रीज हैं वहाँ के सैर सपाटों में मसरूफ़ अमल थे, जिसकी वजह से सूबाई हुकूमत से मुतासिरीन समेत आवाम बहुत नाला है। अलबत्ता वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म और उसकी टीम ने यहाँ के लोगों की
امداد رسی کے لیے کچھ امدادی رقوم تقسیم کی ہیں جو بالکل ناکافی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ گلگت بلتستان کے وہ علاقے جو سیلابی ریلی کے زد میں آتی ہیں، جو لوگ جو ہزاروں لوگ ہیں ان کی ایسے جگہوں میں ان کو آباد کیا جائے جو ان سیلابی ریلوں سے بچ سکے، ان کی زندگیاں بچ سکیں. اچھا، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو چین کا راستہ گلگت بلتستان سے ملتا ہے وہ بھی افیکٹڈ ہوا ہے، اور جو بستیاں دریا کے کنارے تھیں وہ بھی تباہ ہو چکی ہیں. چین پاکستان کا جو کراکرم ہائی وے ہے وہ اس وقت بھی سیلاب نے ہٹ کیا ہوا تھا، وہ اس وقت بھی جو ہے وہ کٹا ہوا ہے حسن آباد گنزہ کے مقام پر. اچھا، یہ جو اموات ہیں وہ کتنی ہیں، ان کی کیا خبر ہے؟ اموات کتنی ہوئی ہیں؟ بتاتا چلوں، ضلع خضر کے داماس ایریے میں داماس کے ایریے میں جب رات کے 12 بجے سیلاب نے رخ کیا آبادی کی طرف، تو وہ بالائی علاقے میں پہاڑی کے اوپر 2 چرواہے تھے جنہوں نے رات کے 12-1 بجے نیچے آبادی کو ٹیلی فون کی، اور جس کی وجہ سے وہ الرٹ کیا پر پہاڑی سے نیچے لوگوں کو فون کر کے، تو اس وجہ سے کافی لوگوں کی جانیں بچ چکی ہیں. لوگوں نے رات کے وقت ہی اس علاقے کو چھوڑ کے محفوظ مقام تک منتقل ہو چکے ہیں. رات کو اگر ان چرواہوں نے بر وقت کسی جو ہے وہ الرٹ نہ کرتے چرواہوں کی وجہ سے، یہ لوگ ٹیلی فون کی وجہ سے، تو بے انتہا جو ہے وہ صورتحال خراب ہونا تھا. جو گلگت بلتستان کی حکومت ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن وزیر اعظم کی طرف سے امداد بھیجی گئی ہے. وہ امداد کتنی امداد ہے، اور وہ کہاں پر استعمال ہو رہی ہے، کن کن لوگوں کو ملے گی؟ اور آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ جی شیراز بھائی، میں اس وقت جگلو گورو جو گلگت کا آخری جو علاقہ ہے، جو نگر اور گلگت کے بیچ میں چھوٹا سا بازار اور جو علاقہ ہے، یہاں پر میں کھڑا ہوں. جی. اور جو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بیک سائڈ پہ یہ جو سیلابی ریلا ہے، یہ اوپر جو پہاڑی اونچائی سے گلوف کی وجہ سے جو ہے یہ سیلاب کا ریلا نیچے آیا، اور اس دریا کو روک کے اس دریا کا جو رخ ہے وہ آبادی کی طرف کر دی، جس کی وجہ سے کافی گرانیں زیر آب آئیں. البتہ لوگ یہاں سے بھاگ کے لوگوں نے اپنی جانیں بچائیں، اور کئی گھر یہاں اس دریا کے اندر جو ہے وہ دریافت ہو چکی ہیں، تباہ ہو چکی ہیں. جو گلوب بورو کے ریور سائڈ پہ میں اس وقت کھڑا ہوں، جو گلگت کا علاقہ اور نگر کے شروعات میں جو ہے واقع ہے. اچھا، یہ جو لوگ یہاں سے نقل مکانی کر گئے ہیں، جن کے گھر اجڑ گئے ہیں، پہلے وارننگ ملی تھی کہ یہاں پر فلڈ آنے والا ہے، تو وہ لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، کدھر گئے ہیں وہ لوگ؟ جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا جو دیگر جگلوٹ پور اور دیگر علاقے میں وہاں ٹینٹ ولیجز بنائے ہوئے ہیں مختلف جگہوں میں، اور جو سرکاری اسکولز ہے وہاں پر ان کو بٹھایا گیا ہے. اور بعض اضلاع کے جو متاثرین ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو غیر مددگار مختلف اداروں کے سرکاری اداروں کے مدد کے منتظر ہیں، اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جو ہے وہ غیر مددگار بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو نہ صوبائی حکومت کچھ کر رہی ہے اور نہ کچھ عالمی ادارے ان کی طرف نظر کر رہی ہیں. ان کی یاد رسی کے لیے عالمی ادارے خصوصاً عالمی NGOز سے ہماری اپیل ہے کہ گلگت بلتستان کے ان تباہ کاریوں کا جو ہے وہ تباہ کاریوں کے بارے میں سوچے اور ان کے لیے کچھ کرے. آپ یہ بتا رہے
رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی این جی او، کوئی چیریٹی ورکر، کوئی سماجی کارکن وہاں پر آن گراؤنڈ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی حکومت نے کوئی ٹینٹ یا کوئی اس طرح کی چیزیں وہاں پر مہیا کی ہیں۔ اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں حکومت کے ساتھ ساتھ پاک افواج کے بھی دستے وغیرہ کوئی نہیں ہے جو اس وقت ریسکیو کریں یا لوگوں کی مدد کریں؟ البتہ جی ہاں، پاک فوج کے جو وہ پاک فوج کا جو ہیلی کاپٹر تھا جو داماس کے علاقے گھپس میں جب لوگ پھنسے ہوئے تھے، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ گھپس کے علاقے میں جو اوپر سے چرواہوں نے انہیں الرٹ کیا ٹیلی فون کے ذریعے، تو وہ زیادہ تر لوگ تو وہاں سے نکلے تھے۔ البتہ 200-300 لوگ بیچ میں سیلاب کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے، تو رات کو ہی ہیلی کاپٹر، پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کا ایک بہترین ٹیم نے انہیں ریسکیو کی، اور کچھ لوگ، کافی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نکل چکے تھے۔ البتہ ہیلی کاپٹر پاک فوج نے وہاں بھیجی اور کافی لوگوں کی زندگیاں اس طرح بچائی تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ اپنی ہم آپ کے لیے دعا گوئی ہیں، اور پاکستان میں جو ارباب اختیار ہے یا انٹرنیشنل این جی او یا جو چیریٹی ورکر اس وقت لوگ چیریٹیاں مانگ رہے ہیں پاکستان میں افیکٹڈ ایریا کے، اوبیسلی پنجاب تو بالکل فلیٹ ایریا ہے، وہاں تک ایکسیس حاصل ہے، لیکن گلگت بلتستان کے لوگ بے یار اور مددگار ہیں۔ یوسف شاہ صاحب گلگت بلتستان سے اپڈیٹ کر رہے تھے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 9 ستمبر تک بارشیں اور سیلاب کی مزید جو ہے وہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے، اور چین کے ساتھ جو راستہ گلگت بلتستان کا ہے وہ بھی افیکٹڈ ہے، اور دریا کا رخ بھی آبادیوں کی طرف موڑ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تر آبادیاں تباہ ہوئی ہیں، اور حکومت جو گلگت بلتستان کی ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ البتہ پاک فوج کے ہیلی کاپٹر نے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، اور وفاقی حکومت کی طرف سے کچھ امداد ملی ہے، لیکن یہ امداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگوں کو امداد چاہیے جو وہاں مائگریٹ کر کے اسکولوں میں اور رشتہ داروں کے پاس چلے گئے، بہت سارے گھر اجڑ گئے، دریا میں بہہ گئے، یہ سیلابی ریلا جو ہے بہا کر لے گیا۔ بہت شکریہ یوسف شاہ صاحب، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے مزید بھی اس حوالے سے اپڈیٹ لیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے علاقے کے لوگوں کو اس مصیبت سے، تکلیف سے، آفت سے محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ۔